اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تعمیر میں اضافہ بولو بھائی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا اضافہ؟ اس لیے نہیں کیا کہ یہ حق بات تو ہے لیکن اس حق کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں. سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں کہ جو قریشی لوگ ہیں وہ بولیں گے کہ یہ نبی جو ہیں انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہی کیا کر دیا تبدیل, تو ان کے مرتد ہونے کا خطرہ ہے, وہ اسلام سے پیچھے نہ ہٹ جائیں. اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے اس لیے کہ بیت اللہ چار دیواری کا نام نہیں ہے, بیت اللہ اس جہت کا نام ہے اور طواف حتیم کے باہر سے ہی ہوتا ہے, تو طواف میں پورا بیت اللہ کور ہو رہا ہے, تو صرف دیوار کھڑی کرنے کا مسئلہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کو آپس کے اختلاف اور انتشار سے بچانا, کنفیوژن سے بچانا, یہ زیادہ اہم ہے نبی کی نظر میں بنسبت اس کے کہ بیت اللہ کو وہاں تک تعمیر کیا جائے جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ بعض موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی ایسے بھی ہمیں موقع ملتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی پرواہ نہیں کی گئی, تو یہ بڑی حکمت اور مصلحت کا کام ہوتا ہے کہ کہاں پبلک کی پرواہ کرنی ہے اور کہاں پرواہ نہیں کرنی. تو یہ ساری چیز گھومتی اس کے گرد ہے. اصول یہی ہے کہ جہاں اسلام کو نقصان ہو رہا ہے آپ کے حق بیان کرنے سے حق پروموٹ نہیں ہو رہا. جیسے آپ کسی کی برائی لے کے بیان کر دو, خودکشی کا واقعہ ہوا آپ نے سب کو بتا دیا, تو جنہوں نے نہیں بھی کی ان کو بھی خودکشی کرنے کا خیال آنا شروع ہو جائے گا. جیسے میڈیا بتاتا رہتا ہے یہ تیزاب پھینکنے کے واقعات, او بھائی اگر کسی گاؤں میں اللہ نہ کرے کسی بچی پہ تیزاب پھینکا ہے تو بس چپکے سے جا کے ایف آئی آر کٹوائی جائے اس کے خلاف, اس مجرم کو پکڑ کے عبرتناک سزا دی جائے. اس کو جب آپ نیوز میں بہت زیادہ اچھالیں گے تو ظالم مردوں کے دل میں یہ آئے گا کہ یار یہ بھی ہمارے پاس ایک آپشن ہے. اور اس کا ناجائز فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا, اس نے بھی ٹوپیاں کرائیں, خوب پیسے ویسے بیلنس خوب ڈلوا دیے, پھر اس کو آپ سے زیادہ مالدار ملا, اس نے آپ کو ٹھینگا دکھایا, پتلی گلی سے نکل لی. تو پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ پھر یہ ڈرامے فلمیں دیکھ کر وہ بھی کہتے ہیں تجھے اپنے حسن سے بڑی متاثر ہے, تو حالانکہ اس کی یہ سزا بولو بھائی نہیں بنتی, بلکہ کوئی سزا بنتی نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام میں جب تک نکاح نہیں ہوتا تو اس سے پہلے کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. اسلام گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو مانتا ہی نہیں ہے, جیسے اسلام سودی ایگریمنٹ کو نہیں مانتا. جیسے آپ نے ستار بھائی سے قرضہ لیا 1 کروڑ روپے, پیپر پہ آپ نے اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دیا, 10 لوگوں کو گواہ بنایا کہ میں جب ٹائم 1 کروڑ روپے کو جب میں واپس کروں گا تو میں 2 لاکھ روپے سود کے بھی دوں گا. ایگریمنٹ بھی کر لیا, زبان بھی دے دی, قرآن پہ ہاتھ بھی رکھ کے ایگریمنٹ ہو گیا اور 4 آدمیوں کو گواہ بھی بنا لیا. لیکن اسلام پھر بھی اس ایگریمنٹ کو کیا کرتا ہے, کالعدم. ستار بھائی جب آپ سے پیسے لینے کے لیے آئیں گے 1 کروڑ سے زیادہ ان کو لینے کی اجازت نہیں ہے. کچھ ایگریمنٹ ایسے ہیں جن کو اسلام کالعدم قرار دیتا ہے, وہ ایگریمنٹ مانتا ہی نہیں اسلام. سودی ایگریمنٹ کو اسلام کیا کہتا ہے, کالعدم, چاہے کتنی قسمیں کھائی ہوں. اسلام پھر بھی آپ کو کہے گا بھائی آپ اصل رقم لوٹاؤ, جو 2 لاکھ آپ نے ایگریمنٹ کیے تھے وہ آپ مت دو گے, گناہ گار ہو گے آپ. اس لیے بینکوں سے جو لوگ لون لیتے ہیں نا سودی, تو ہم ان کو کہتے ہیں اصل رقم لوٹاؤ باقی پی جاؤ. صحیح ہے نا, کیونکہ وہ سود آپ پر دینا لازم نہیں ہے, تو پی سکتے ہو آپ. اسلام کی ٹھیک ہے, یہ قانونی پاکستان کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ نے بینک سے اگر قرضہ لیا اور سودی ایگریمنٹ کیا, بہت برا کیا, تو آپ جب اصل رقم